اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، غزوہ بدر۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے غزوہ بدر کا تعارف، غزوات کا تعارف، ٹھیک ہے۔ صفر 2 ہجری میں قتال و جدال کی اجازت کے بعد کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صفر اسلامی مہینہ ہے اور 2 ہجری میں قتال و جدال کا مطلب ہوتا ہے جنگ، قتل کرنا، جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، جنگیں شروع ہو گئی تھیں۔ بعض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی جنگیں تھیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریک ہوئے تھے، خود حصہ لیا تھا جنگ میں۔ بنفس نفیس کا مطلب ہے خود، ٹھیک ہے۔ ان جنگوں کو اصطلاح شریعت میں غزوات کہا جاتا ہے۔ اب جن جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہے، خود شریک ہوئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غزوات کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق ان کی تعداد 27 ہے۔ مورخین کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو ہسٹری لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تاریخ میں رقم ہوئے واقعات لکھتے ہیں، ان کے مطابق ان غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 27، مطلب 27 ایسی جنگیں تھیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا۔ ان غزوات میں بعض وہ ہیں جن میں قتال یعنی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ ان 27 غزوات میں ایسے بھی ہیں کچھ جن میں لڑے بغیر کفار کے ساتھ لڑے بغیر کفار نے مسلمانوں نے جنگیں جیت لی تھی، کفار نے گیو اپ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑ دی تھی لڑائی، اور بغیر لڑائی کیے ہی ڈر کے وہ لوگ بھاگ گئے تھے، اور بغیر لڑائی کیے ہی جنگ جیت لی گئی تھی۔ اور بعد میں مسلمان اور کفار نے دست بدست جنگ ہوئی تھی، مطلب انہوں نے پریکٹیکلی جنگ کی تھی گنز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تلواروں کے ساتھ، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا غزوہ بدر۔ اس کے بعد ہے مقاصد، مطلب یہ غزوات کیوں ہوتی ہیں؟ مشکل حالات میں ایمان کو مضبوط رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا، دشمن سے مقابلے کا حوصلہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں۔ اب غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا، مینز ہر سال وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام اس نقطے کے قریب تھا جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کے گزرتا تھا، مطلب کہ یہ جو میلہ لگتا تھا، جو بدر کا گاؤں تھا، یہ کس جگہ پر تھا؟ یہ ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ شام سے مدینہ جانے کے لیے جو راستہ گزرتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں، چھوٹے چھوٹے روڈز تھے جہاں سے ہو کر اس گاؤں سے یہ راستہ جو ہے وہ آتا تھا۔ یہ میدان مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر تھا، مطلب مدینہ منورہ سے اس کا ڈسٹنس 80 میلز کا تھا۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ آیت ہے، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ہمیں لڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسباب: قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو مدینے سے نکال دو ورنہ ہم مدینہ آ کر تم کو بھی برباد کر دیں گے۔ مطلب کہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو قریش کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا۔ ابھی یہ عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے وہاں سے نکال دو ورنہ وہ لوگ جنگ کریں گے۔ ابو جہل نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے، اگر امیہ کی ضمانت نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ مطلب کہ ابو جہل نے سعد بن معاذ کو کہا کہ تم نے ہمارے مجرم کو، مطلب مسلمانوں کو، وہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ کافر تھے اور وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے، ٹھیک ہے، اگر امیہ کی ضمانت نہ ہوتی تو وہ انہیں قتل کر دیتے۔ اس قدر وہ نفرت کرتے تھے جس کی وجہ سے جنگ کرنی پڑی۔ اس کے بعد قرظ بن جابر نے جمادی الثانی میں مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اونٹ لوٹ لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک کافر تھا جنہوں نے 2 ہجری میں مدینہ کی چراگاہ میں حملہ کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے لیے تھے، اس لیے جنگ کی گئی۔ اس کے بعد 2 ہجری میں رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو تجسس کے لیے بھیجا، مطلب چیک کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں، کہ جنگ کرنے کے لیے خبر رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن حجش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف قریش کا ایک مختصر سا قافلہ لوٹ لیا، مطلب انہیں پتہ نہیں تھا اور انہوں نے ان کا ایک قافلہ لوٹ لیا تھا قریش کا، اور ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 قیدی بنا لیے، جس چیز نے بدر کے واقعے کو ابھارا اور وہ تمام لڑائیاں چھڑ گئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین میں پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی۔ واقعات: مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہتھیار اور مال و اسباب کا مہیا کرنا تھا، اور جو کفار مکہ کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام روانہ ہوا، اس کی مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم بھی تھی سب دے دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حصہ ڈالا تھا جنگ کے لیے، جس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا سب نے دے دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ جنگ کریں، ان سے تلواریں وغیرہ خریدی جائیں، جنگ کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ ہجری کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے کفار کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ ابھی قافلہ اپنے جگہ پر، اپنے مقام پر پہنچا نہیں تھا کہ ان کے ایک ساتھی قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک بندہ قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کافروں کو غصہ آیا۔ ابو سفیان کا ایک قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان جو ہے مسلمانوں کے کافروں کے تھے، ان کا جو ایک شام واپس آ رہا تھا، وہ خبر وہاں مشہور ہوئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا قافلہ جو تھا وہ لوٹنے کو آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے وہیں سے مکہ کی طرف آدمی دوڑایا کہ قریش کو خبر ہو جائے۔ قتل اور حملے کی خبر نے ان کو فوری لڑائی کرنے پر آمادہ کر دیا۔ قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ کفار مکہ ایک بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، مینز وہ ڈر رہے تھے اس چیز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا راستہ روکنے کے لیے 12 رمضان 2 ہجری کو روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے۔ مجاہدین مطلب جنگ کرنے والے لوگ جو تھے، مجاہد جو جہاد میں حصہ لیتے وہ 313 لوگ تھے، جن کے ساتھ 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ ان کے پاس کل تلواریں صرف 6 تھیں، ٹھیک ہے۔ سواری کے لیے 70 اور اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اتنا کم سامان۔ اچھا، لڑائی کی ابتدا 17 ہجری کو پھر ہو گئی تھی۔ اب 2 صفیں آمنے سامنے تھی، حق و باطل، نور و ظلمت، اسلام و کفر، ٹھیک ہے۔ اب آیت دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم لڑے نشانی تھی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب کافروں اور مسلمانوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے کون کون تھا؟ حضرت علی تھے، حضرت حمزہ تھے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقابلہ ان تینوں کافروں کے ساتھ ہوا تھا اور ان تینوں کافروں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی کی دعا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کر رہے تھے، دونوں ہاتھ پھیلا کر، اور دعا کیسے کر رہے تھے؟ خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے جا رہے تھے۔ میوت میں چادر کندھے پر سے گر پڑی، مطلب اتنی شدت سے دعا کر رہے تھے کہ اسی میں کندھے سے چادر گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے، کبھی فرماتے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک میری عبادت نہیں ہوگی، مطلب اگر آج وہ لوگ ہار گئے تو قیامت تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کافر جیت جائیں گے۔ اس بے قراری سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنا وعدہ وفا کریں گے، مطلب ان کی یہ حالت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ آیت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں، ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ مطلب وہ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈر ڈال دینا تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ ہمت ڈال دینی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کافروں کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کے بعد جنگ عام ہو گئی، مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، جو قیدی تھے اور ان کو بعض میں سے ان کو چھوڑ دیا، باقی جو بچے تھے اور فدیہ طے کیا بچوں کا، مطلب ان کے حصے میں ان کے بدلے پیسے لیے اور انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور فدیہ ان کا کچھ فدیہ یہ رکھا
کہا تھا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا ہوگا ان کافروں نے، ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ انہیں آزادی ملے گی۔ اب اس کے نتائج و اثرات ہیں، نتائج کیا ہیں اس کے؟ اسلام کی خوب اشاعت ہوئی اس کے بعد، مطلب اسلام پوری طرح سے پھیل گیا، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی، کافروں کی طاقت کمزور ہو گئی، وہ جان گئے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود طاقتور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ایمان مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جنگ میں جو جنگی ساز و سامان ہاتھ آیا تھا اس سے مسلمانوں کی فوجی قوت بڑھ گئی، مطلب جو جنگ میں ان کا سامان لوٹا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو بہت کم تعداد میں سامان تھا، تو جو انہیں کافی چیزیں جو ہیں انہیں مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ میں سامان ملتا ہے اور وہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی انہیں کافی ہیلپ ہو گئی تھی۔ تھینک یو، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔